ماہر امداد ناکام گلا آپ کی خدمت میں کچھ مفید باتیں لے کر حاضر ہے۔ میرا مقصد لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کچھ وہ سمجھ دیں تاکہ بیماریوں سے بچیں۔ احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے۔ میں نے پی ٹی وی پہ پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر سے احتیاط پورا ایک پروگرام تھا، وہ میرا 6 ماہ چلا۔ روحی آپا یا روحی اجاز وہ میری پروڈیوسر ہوتی تھی، انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک اچھی چیز لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اب رہ گیا اس سلسلے میں جدید چیزیں آگے لے کے چلنی۔ جدید چیزوں میں یہ ہے کہ پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، پہلے رولا ہی رولا سی ہو گیا، جن نے بھوک مار دی تھی بندہ مر گیا۔ جیسے ہارٹ کے معاملے میں اکثر گاؤں میں لوگ تھے، شہروں میں بیٹھے تھی، بندہ بیٹھے بیٹھے گزر گیا، چاہ پی رسی گلیں کرتے ہیں، کسی کو کسی موٹ چل گئی، جادو چل گیا، وہ طرح طرح کی ہو گئی تھی۔ اب ماشاء اللہ میں یہ اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس لاہور میں ہارٹ کا ایک ہاسپٹل بنا، جس کو پروفیسر شہریار صاحب نے اس زمانے میں بڑی ہمت سے، جنرل جیلانی صاحب جو میرے ساتھی تک بھی بیٹھے ہیں آپ پہلی کانفرنس میں، انہوں نے اس کو بنوایا کہ بھئی ادھر ہونا چاہیے۔ وہ خود ایکچولی بیمار ہوئے تھے، میں ادھر تھا، تو انہوں نے کہا جی ادھر کو ہارٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے، تو وہ اس وہاں پر اب فیسلٹیز ہے، اسٹنٹ پڑتے ہیں ان کے پاس، ماشاءاللہ بائی پاس ہوتے ہیں۔ اسی طرح ای این ڈی میں کچھ بھی نہیں، ایون آڈیالوجسٹ کی پوسٹنگ کوئی نہیں تھی، کان چیک کرنے کا سسٹم پراپر کوئی نہیں تھا۔ بس وہ تھوڑے بہت ڈسٹرکٹ پہ سب سے بڑی بات، ڈسٹرکٹ پہ ای این ڈی کی اسپیشلسٹ کی پوسٹنگ کوئی نہیں تھی، حالانکہ ضلع کو چھوٹا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کو چھوٹی سی چیز نہیں تھی۔ آئی کی پوسٹیں ہوتی تھی وہاں، گائناکالوجسٹ کی پوسٹیں تھیں وہاں، میں ان سے جیلس نہیں ہوں، لیکن ای این ڈی کی کوئی نہیں تھی۔ وہ اور یہ جنرل ضیاء الحق صاحب سے میں ملا ہوں وہاں پر جا کے اسلام آباد میں، مجھے تمام ای این ٹی اسپیشلسٹ جو سول سیکٹر میں تھے اور انکلوڈنگ دا آرمی، کرنل ایوب تھے، ہی واز ریپرزینٹنگ دا سی ایم ایچ پنڈی، وہ بھی ہماری اس ای این ٹی کی میٹنگ میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ جائیں، جا کے ہمت کریں، ضیاء الحق صاحب سے ملیں تاکہ ہمیں ایک اچھا سٹارٹ دیں، کانفرنس ہم کرائیں، حکومت کی طرف سے بھی سپورٹ ہو جائے، پروفیشن کی طرف سے ہو گئے، تو پھر ہم آگے چلیں۔ اور میں ان سے ملا، یہ میں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں، میں انہیں قائل کر رہا ہوں کہ بھئی یہ جو ہے یہ آپ ای این ٹی کی ایک اسپیشلٹی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کے اشارے کی ضرورت ہے، آپ ایک دفعہ تشریف لے آئیں لاہور میں، اور اس کے ساتھ ہمیں ایک اچھا سٹارٹ مل جائے گا۔ ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے میری باتوں کو غور سے سنا۔ پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو کچھ چاہیے، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ چاروں صوبوں کے لیے کرتے ہیں، کوئٹہ، پشاور، کراچی، لاہور، یہ چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹر ہیں جہاں پر ای این ٹی کے ڈائگنوسٹک سینٹر بن جائیں، اور ساتھ انڈر دی فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد اور کراچی میں انہوں نے ہی ایشوڈ اے ڈائریکٹو آن 11 مئی ٹو آل دا پروونشل گورنرز اوبلیک مارشل ایڈمنسٹریٹرز۔ اس وقت گورنر کے ساتھ ایک اوبلیک اور پوسٹ ہوتی تھی صوبائی یعنی پروونشل لیول پہ، مارشل ایڈمنسٹریٹر، وہ لیفٹنٹ جنرل ہوتے تھے، جنرل جیلانی پنجاب میں۔ However, he issued a director also to the Federal Secretary Health, لیفٹنٹ جنرل سی کے حسن، مجھے نام یاد ہے کیونکہ میں نے اس کو پھر فالو کیا تھا، میں ملا ہوں جا کے جنرل سی کے حسن سے اسلام آباد میں۔ ہی واز دی فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ، جو ایکچولی موسٹ ہیلتھ میں پاورفل پوسٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر اچھا کام کیا، انہوں نے آگے پھر اپنے صوبوں میں اپنی جگہ پہ اپنا کام کیا۔ However, بات چلی تھی کہ ہم نے اس کو سسٹم کو کیسے آگے لے کے چلے ہیں۔ اب اس میں آ کے کانوں کے لیے ایکچولی بہت کم کام ہوا تھا، کانوں کے متعلق نہ لوگوں میں اویئرنیس تھی، چھوٹوں پر جی کنا دکھی ہمیں رولا ہی رولا ہے، وہ فٹ پاتھوں پہ یا اسٹیشن پہ وہ لال پگڑیاں باندھ کے ابھی بھی لاہور اسٹیشن کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، 20، 30، 50 روپے لے کے نہیں، وہ سلاخیں لگائی ہوتی ہیں 5، 6، یا آپ داتا صاحب کی طرف جائیں تو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جی کان صاف کرا لو۔ خدا کا خوف کرو، یہ کان اللہ نے سب سے پیچیدہ، جو ہمارے میڈیکل بکس میں سب سے پیچیدہ چیز وہ کان ہے، جو کان کا اندرونی حصہ ہے، اس میں بیلنس بھی اللہ نے ڈال دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سننے کا نظام بھی ڈال دیا۔ اب وہ اس کو ایک جاہل مطلق آدمی ہے جس کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا تھا، وہ صرف 3، 4 اسے سلاخیں سے ڈالی ہوتی ہیں اور وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی کان بڑھوا کے وہ میرے پاس نیو اسپتال میں آتے تھے۔ میں رات کو سینئر رجسٹرار تھا، رجسٹرار اس کو رات کو ڈیوٹی چیختے چلاتے، جی اسی کل کان صاف کروایا جی، آج وہ کان میں انفیکشن ہو جاتا تھا، اور پھر وہ ایک لمبی سٹوری ہے، کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے برینگو پلاسٹی ہے، وہ اب ہم کر سکتے ہیں، 21ویں صدی ہے۔ اس وقت برینگو پلاسٹی اتنا آسان پروسیجر نہیں تھا، کان کے پردے کی ریپیئر، پھر اس کو ٹمپینو پلاسٹی آگے قسمیں، ٹائپ 1، ٹائپ 2،
یہ پھر بھی پیسج آف ٹائم اب ماشاء اللہ اب تو کافی حد تک میں ادھر آدھے گھنٹے میں کان کا پردہ جو ہے وہ لگا لیتا ہوں، لیکن اس وقت نہیں تھی۔ باقی چیزیں جو ہیں کانوں میں رسولیاں بن جاتی ہیں، کانوں میں اللہ رحم کرے پیپ کے ساتھ فنگس ہو جاتی ہے اس موسم میں، یہ جو برسات کا موسم ہے، الی لگ جاتی ہے، وچ از ویری ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ، اس میں لکھا ہوا ہے اینڈ بیڈ ٹینڈنسی ٹو ریکر۔ یہ میں پڑھاتا تھا، ہمارے جو اسٹوڈنٹس آتے تھے نا 4th ایئر فائنل میں MBBS کے، تو انہیں میں کہتے تھے کہ یار فنگس کانوں میں ہو جاتی ہے، بہت بڑی یہ پرابلم ہے، یہ جو جس کو کہتے ہوتے ہیں، اسی سے پھر کانوں میں آگے شاں شاں ٹینٹی کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کان میں کوئی بھی اگر ڈسٹربنس ہو گئی ہے تو یا ٹینٹی ٹانچنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کا سننا کم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ایسے کرنا شروع ہوتا ہے، بعد میں بالکل ہے۔ ابھی میرے پاس 4 دن پہلے پیش یہ جا کر سے میں ڈورا ہو گیا۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جو میں MBBS کے امتحان میں بھی پوچھتا تھا۔ میں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں بھی امتحان لیا ہے، فائنل MBBS کی بچیوں کو اس زمانے میں ENT فائنل ایئر میں ہوتی تھی۔ علامہ اقبال میں 89 میں میں ایگزامینر تھا، علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں، اس وقت فائنل ایئر MBBS میں ENT کا ایگزام ہوتا تھا، اینڈ آئی واز ایکسٹرنل ایگزامینر۔ پھر میں فیصل آباد گیا ہوں، پنجاب میڈیکل کالج اس کا نام تھا، اب تو پنجاب میڈیکل یونیورسٹی بن گئی ہے، تو وہاں بھی میں کئی سال فیصل آباد جا کے فائنل ایئر کے بچوں کا ایگزام لیتا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے مجھے موقع دیا، میں پنڈی میڈیکل کالج بھی گیا، وہاں بھی میں نے جا کے جو اسٹوڈنٹ تھے فائنل ایئر کے اور 4th ایئر کے، کیونکہ اس وقت ENT کی بڑی رسپیکٹ تھی، ENT یوز ٹو بی ان فائنل ایئر ناٹ ان 4th ایئر۔ وہ ہم نے ایک اچھا وقت دیکھا ہے، ایک رسپیکٹ دیکھی ہے، ڈاکٹر کی بڑی رسپیکٹ تھی، ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ پیار سے ملتا تھا، مریض ڈاکٹروں کی، اس طرح اسٹوڈنٹ جو تھے وہ بھی اسی طرح بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اور ڈاکٹر جو تھے، پروفیسر ہم لوگ جو تھے، ہم بھی میکسیمم ہماری یہ ہوتی تھی کہ بچہ جو ہے اس کو ہم تنگ نہ کریں۔ آئی واز دا بیسٹ ایگزامینر، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو اننیسیسری تنگ نہیں کیا، نہ کسی کو فیل کیا۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج، علامہ اقبال میڈیکل کالج، پھر پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد، میرا فرض ہے بتانا، ایک بڑا باہمی رسپیکٹ کا رشتہ تھا۔ اب وہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے جو دیکھنا ہے کہ اب موجودہ جو لیٹسٹ جو اب ٹیکنالوجی آ گئی، سسٹم بہت بڑا ہو گیا، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور وہاں پر جو بات تو چلی تھی ایگزام میں پوچھتے تھے کہ جو سڈن ڈیفنس کی کازز کیا ہیں، لڑکے بلینک ہوتے تھے، اس طرح سڈن برائنڈنس کہ بندہ جی بیٹھا بیٹھا جی یا نہ ہو گیا، وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جادو کر دیتا، ساس نے ناند کو کر دیتا، بہو نے بھتیجے کو کر دیتا، فلاں، مطلب ایک عجیب و غریب اسٹوریز تھی۔ حالانکہ وہ ساری کی ساری اندر ایک میکانزم ہے، جیسے بیٹھے بیٹھے بندے کے دماغ کی اللہ رحم کرے شریان پھٹ گئی، جس کو ہم CVA کہتے ہیں، سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ، اس کو ایکسیڈنٹ کا نام دیا گیا۔ 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا جو برین کی آرٹری ہے، جو وین ہے، ان میں تھرومبوسس چلا جاتا ہے، بروڑی سی چلی گئی، بلاک ہو گئی، وہ بھی CVA ہے۔ دوسری صورت میں وہ پھٹ گئی، وہ بھی CVA ہے، سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ۔ اب اسی طرح کان کے بھی جو ہے نا اندر کی جو بلڈ سپلائی ہے اس میں بھی پرابلم آ سکتی ہے، آنکھوں کی جو بلڈ سپلائی ہے اس میں بھی سڈنلی آ سکتی ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ کافی پیچیدہ سی چیزیں ہیں، میں آپ کو زیادہ اوور برڈن نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کی پہلے انیٹمی سمجھنی پڑتی ہے، جو بڑا ٹائم لگتا ہے۔ کان کی ساخت، اس کی مشینری اتنی پیچیدہ ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی مشینری اتنی پیچیدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو سمپل سا یہ کہوں گا کہ کانوں میں اگر آپ کو 2 پرابلم ہیں، شاں شاں ٹینٹی ہیں، اس کے اوپر میں زیادہ زور دوں گا، ٹنائٹس۔ اب ٹنائٹس بہت ہو گیا کیونکہ انڈسٹریلائزیشن، شور شرابہ، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھکا، پرنٹنگ پریس میں جائیں وہاں سے اکثر مریض آ جاتے ہیں، جیسے فلاں پریس کام کرتے ہیں، ساری تو آواز ہی نہیں صحیح آتی، اگلے شاں شاں ہوتی رہتی ہے۔ ایک تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام جو مالک ہیں اپنا ٹیکسٹائلز والے یا پرنٹنگ والے، وہ پابند نہیں لگاتے، اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ مالک اب کتنی بار چھوٹی لے کے تو نہیں اویلیبل کھڑا جی کان کو پلاگ لایا کہ نہیں لگایا۔ یہ میں ان کو جو میرے بہن بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے مطلب وہ جو ورکرس، میرا ان کے دل میں بڑا ہے کہ وہ لوگ اتنی محنت کر کے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، وہ پلاگ اپنا پراپر لگائیں، ڈھیلا بھی نہ ہو، اس سے کان کی یہ ٹانڈا ٹینٹی بہت کم ہو جائے گی۔ ٹنائٹس کا مرض بڑا ہی اس وقت سے جب سے انڈسٹریلائزیشن آئی ہے، صنعتی شور شرابہ، ایک کانسٹنٹ آواز جب کان کے اوپر پڑتی ہے خاص فریکوینسی کے ساتھ تو اس کو ہم انڈسٹریل ڈیفنس کہتے ہیں۔ یہ میں کچھ کافی ہائی لیول کی باتیں کر رہا ہوں جو ایکچولی آپ کے اوپر سے باؤنسر بال کی طرح گزر جائیں گی، آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کہ مارن ڈین ہے،
چلو وہ برقع انڈسٹری ڈیفینس میں نہیں جاؤں گا. کان کے پردے کے اوپر اگر آواز مستقل طریقے پہ ایک خاص فریکوینسی سے پڑتی رہے گی کان پرابلم ہو جاتا ہے, اس میں بہراپن بھی آ جاتا ہے, اس میں شور شرابہ بھی آ جاتا ہے. عام بھی یہ دیکھا ہے, ابھی یہ کووڈ کا 2-3 سال کا عرصہ گزرا ہے, اس کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے مریضوں میں ابھی, لیکن ابھی یہ پکی بات بعد میں پتہ چلے گی, کیونکہ اس کے اوپر جو انفارمیشن ہے وہ بھی 5-7 سال بعد کنفرم ہونے کہ کیا تھا تو کیا نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ٹینائٹس جو ہے یہ ایک بہت ہی مشکل, ویری ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ. میں نے یہ ہماری جو کانفرنس تھی کائرو میں, مصر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور ایک یہ ٹرکی کی دوسرے نمبر پہ ابھی ٹرکی کی تھی کانفرنس, جس میں 10th کانگریس میں اللہ کی مہربانی سے انقرہ میں ہوئی. آئی ریپرزینٹڈ پاکستان ان دیٹ. وہاں پر یہ ٹرکی کے میرے ساتھ کھڑے ہیں جو ڈیلیگیٹس ہیں, وہاں پر انہوں نے ٹرائٹس کے لیے کہا کہ اس کے لیے ماسکر ڈیوائس, جیسے جو جب میں نیو یارک میں گیا ہوں تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ بھی اب باقی بھی چیزیں ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن سستا یا آسان سمپل سے آ کے اگر وہ ماسکر ڈیوائس ہے, وہ ہیرنگ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے, اس کو کان میں اگر لگا دیتے ہیں تو وہ ماسکنگ افیکٹ دیتا ہے, جس کو ماسکر کہتے ہیں. یعنی بچہ جیسے رو رہا ہے نہیں, ماں اس کو ہلکا سا تھپڑا مار دی تو بچہ ذرا سکونل ہو جاتا. تو اس کو کافی لوگوں میں نے آزما کے دیکھا پچھلے 3-4 سالوں میں. ماسکنگ ایڈوائس جو ہے یا ماسکر, اس کے لیے ٹرکی میں, یہ میری ٹرکی کی آپ دیکھ سکتے ہیں انقرہ. انقرہ از بیسیکلی دی کیپیٹل آف ٹرکی. لوگ کم اس کا نام جانتے ہیں. پیپل نو مور اباؤٹ استنبول. استنبول از لائک اے کراچی, از اے بگ سٹی, از اے پورٹ, ویئر از انقرہ از لائک اسلام آباد. جیسے اسلام آباد کا چھوٹا شہر ہے, کراچی بڑا ہے, سیم میں نے اچھا کمپیریزن کیا تھا. آئی وی لینڈڈ ایٹ یو سی دی ایئرپورٹ آف استنبول. استنبول شہر میں گھومے پھر, بعد میں وہ 8-9 گھنٹے کے لیے پھر وہ کوچ ہمیں لے کے جان بوجھ کے, کیونکہ ہم نے ٹرکی کو دیکھنا تھا, تو وہ 8 گھنٹے میں تھرو آؤٹ ایسے ہی راستہ تھا جیسے جب آپ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں, اسی طرح کی پہاڑیاں, اسی طرح کا آلموسٹ نقشہ جو سیم, زیادہ ڈفرینٹ نہیں تھا. مجھے اچھا لگا. وہ گئے وہاں پر, بڑی انہوں نے ہماری عزت دی. ٹرکی میں پاکستان کی بہت عزت ہے, جس کو بتاتے ہیں دے ریسپیکٹ اس. وہ however we went there, انہوں نے ٹینائٹس کے لیے کافی ڈسکشنز کی, بہراپن بھی کی. بہراپن میں تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اعلی سماعت جو ہے یہ ایز ارلی ایز پاسبل لگ جانا چاہیے, اس کے لیے کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. سرجری ہے, کان کا پردہ ہے, تو وہ انہوں نے مختلف ٹیکنیکس دکھائی ہیں, جو وہ پھر میں نے یہاں پر آ کے اپلائی کیا. کان کے پردے کو ریپیئر کیسے کرنا ہے, وہ کان کے اس آپریشن کو مرینگو پلاسٹی کہتے ہیں, 20-25 منٹ میں ہو جاتا ہے. انہوں نے ٹرکی والے بڑے ایڈوانس ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ اپنی زبان میں, وہ انگلش میں نہیں تھا. یہی مصیبت تھی وہاں پر, جو تھوڑا سا ہمیں ڈیفیکلٹی ہوئی ہے. ایوری تھنگ واز ان ٹرکش, ٹرکش لینگویج ٹوٹلی ہم لوگ اس میں فارغ ہوتے ہیں, نہ وہ سمجھ لگتی وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ایک بات انہوں نے اچھی کی تھی کہ ساتھ انہیں ایک ٹرانسلیٹر کھڑا کیا ہوا تھا. وہ جو پیپر پڑھا جاتا تھا ٹرکش میں, وہ ساتھ ہی ایک بندہ جو تھا وہ انگریزی میں اس کو بولتا تھا اور سمجھاتا تھا. ہر وقت دے گیو اس ویری گڈ نالج. پریکٹیکلی کافی چیزیں انہوں نے ڈیمونسٹریشن کی, لائیو ڈیمونسٹریشن بھی تھیں. اور پھر واپس ہم استنبول میں آ گئے, وہاں بھی 1-2 ہاسپٹل میں وزٹ کیا, جو اچھے وہاں سے پروفیسر صاحبان آئے تھے, انہوں نے ہمیں وہاں کی فیسلٹیز دکھائیں. اٹس ویری ویل ڈیولپڈ. مسلم دنیا میں ایک ملائیشیا کوالالمپور سے میں انٹرسٹ ہوا ہوں, ایک ٹرکی سے. ٹرکی میں بھی لوگوں کا رہنا سہنا, لیونگ فیسلٹیز, وہ جو فلائنگ کوچز ہمیں لے کے گئی تھی, جیسے ہمارے ادھر ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں اس طرح اس میں بھی تھی. انہوں نے بڑا اس کو اچھے طریقے سے مطلب اٹ واز ناٹ لائک لیس دین فرسٹ کلاس جرنی ان دا گوئنگ. ہم وہاں گئے, ہوٹل کی مینجمنٹ چیزیں, ان کے ہاسپٹل کا سسٹم, ان کی جو وے آف لیونگ ہے, اٹ از جسٹ لائک یورپ. نو ڈاؤٹ وہ مطلب میڈیکل میں ان کی لینگویج سے تھوڑا سا بٹ فیل ڈیفیکلٹ, لیکن زور لگا کر انہوں نے یہی کہا کہ یہ ٹینائٹس جو ہے نا, اس کو اب آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ورک کریں. اور یہ جیسے امریکہ میں اس کا ذکر کیا گیا, نیو یارک میں ٹینائٹس کلینک ہے, وہاں سے امریکہ سے بھی آئے ہوئے تھے ڈیلیگیٹ. انہوں نے پھر وہاں کے آ کے انہوں نے اس کے اوپر لیکچر دیے, وہاں کی دکھائی. اور میں نے پھر آ کے پاکستان میں وہ ماسکنگ ڈیوائس لگوا کے دیکھے ہیں, جو میرے پچھلے 3-4 سال کے عرصے میں نے جو لرن کیا ہے, تو اس سے کافی مریضوں کو فائدہ ہوا. 60-70 پر اب نہ کریں تو 0% پہ کریں, کچھ بھی نہیں کرنا. آپریشن تو نہیں ہے اس میں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹینائٹس میں سرجری کا کوئی رول نہیں ہے.
یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بلکہ کتابوں میں لکھا سرجری از آلویز ڈسپوائنٹنگ، تو پھر اسی اس نالج کی پہ اب رہ گیا باقی جو ہے یہ ٹینائٹس کا جو مسئلہ ہے یہ عموماً ساتھ ڈیفنس بھی ہو جاتی ہے، مریض جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنتا بھی کاٹا تھا کانچ ٹانٹا نہیں ہوتا. اب اعلیٰ سماعت اس کے لیے بہت زور لگایا گیا. ہماری جو 3rd سال کانفرنس لاہور میں نے پاکستان میں کرائی، یہ پہلا میگا ایونٹ تھا، بگ ایونٹ، جس میں بنگلہ دیش سے 40 ڈیلیگیٹ آ گئے. پروفیسر علاؤدین ہمارے پریزیڈنٹ تھے سارک کے، انہوں نے سارک ENT سرجن ایسوسی ایشن ڈھاکہ میں رجسٹر کرائی ہے، ہی از دی فاؤنڈر آف دیٹ. وہ لے کے پہنچے ہوئے تھے، اور ملکوں سے بھی لوگ آئے، جان جے گرائٹ بھی آئے، ان کے ساتھ بھی میں یہ کانفرنس میں بیٹھا بھی ہوں. اور اس کے علاوہ یہ جو صبح کے بریک فاسٹ پہ بھی میں ان سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پاکستان میں اس ٹینائٹس کے لیے کیا کرنا ہے. کیونکہ ٹینائٹس از اے بگ ایشو. کانوں میں شان شانٹی ہوگی جس دن سے یہ موبائل بھی سچ، ہاں موبائل کا جو ایب یوز ہے، اور ہر وقت وہ کان میں لگے ہوئے ہیں لوگ 24 گھنٹے. کان کو ریسٹ کرنے تو دیتے نہیں آپ، وہ کان میں ٹان ٹان ٹی ٹی ٹان ٹان ٹی ٹی، جب وہ موبائل اتار دیتے تب بھی وہی بجتی رہتی ہے. اور اسپیشلی جب رات کا ٹائم ہوتا ہے، جب بندے سو جاتے ہیں، تمام دنیا سکون میں چلی جاتی ہے، آپ بے سکون ہو جاتے ہیں. وہ جو مریض ہے وہ کہتے ہیں جی میرے تو کرنا شاہ شروع ہو گئی ہے، اگلا دن آتے جی اور صرف پوری رات جاگتے رہے. تو وہ پھر اس کے پیچھے یہی ہے کہ ایک موبائل کا بھی بے جا استعمال نہیں کرنا، مناسب آتا ہے ہر چیز. جیسے آپ کوئی چیز بھی ہے، دودھ ہے، دودھ آپ 20 لیٹر روز پینا شروع کر دیں اس کا نقصان ہی ہے نہیں. اسی طرح یہ جو آپ کی چیک بک ہے اس کو سوچ سمجھ کے آپ استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ سارے چیک اڑا کے دیکھو دن فارغ ہو جاؤ. یہ کان جو ہے نا، اس کو لیے بھی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے سننے کے لیے، وہ ایک پورا میکانزم ہے. وہ بہت زیادہ، جیسے آپ روز گاڑی کو لے جائیں کہ میں پشاور جانا ہے، روز بائی روڈ سے روز واپس آنا ہے، اور ٹائر کاس جائیں گے. کان کے اندر بھی وہ ٹائروں کی طرح کی ہوتے ہیں چیزیں، ایسی وہ مشینری ہوتی ہے. وہ بہت زیادہ جب یوز کریں گے نہیں آپ تو وہ پھر اندر سے پنجابی کہتے ہیں کھچک گئی، خراب ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں کان دیے تھے کہ آپ جو سارا دن آپ اس کو صبح دوپہر شام، ایک ادھر موبائل ہے ایک ادھر ہے، جیسے بجلی کا نہیں ہوتا تاریں رکھی ہوئی ہیں. میں نے ویسے یہ مائی ریسپیکٹ ٹو یو، میں نے اتنا زیادہ استعمال بہت کم دیکھا ہے. باہر کے ملکوں میں ہے لیکن قدرے کم. ہمارا یہاں پر یہ خطہ جو ہے، میں جب گیا ہوں بنگلہ دیش گیا ہوں، انڈیا میں بھی گیا ہوں، یہ ہمارا یہ سب کانٹیننٹ کا جو ایریا ہے، یہاں لوگ موبائل بہت اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کو مناسب حد تک بے جا استعمال چلو نہ کریں، سیدھی سی بات. اب رہ گیا یہاں تک کانوں کے بہراپن کا. بہراپن اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے سلوگن دیا گیا تھا ملائیشیا میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہیئرنگ فار آل، اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. اور اس سلسلے میں پھر مجھے بلکہ یہ اپنا عمران الحق صاحب نے اسپیشل انوائٹ کیا. یہ سگرا شفیع ہاسپٹل جو سہارا ٹرسٹ کے اندر ہے، نارووال، دور دراز علاقہ، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب چھوڑو تھی کبھی وہ دور دراز کے لوگوں نے بھی خدمت کرو. میں پھر ان کے کہنے پہ وہاں گیا. انہوں نے DCO نارووال اور ساتھ ان کے بھائی میجر اسرار الحق صاحب سے انہوں نے مجھے ریسیو کیا. ہم گئے اندر، پہلے سٹنگ کی، پھر میں نے مریضوں کو فری دیکھا. اور وہ مریض جو بیچارے صبح سے کوئی کھاریاں سے آیا ہوا تھا، کوئی پسرور سے آیا ہوا تھا، کوئی ٹسکے سے آیا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتایا تھا. گجرات شہر سے آئے ہوئے تھے مریض، گجرانوالے سے تھے کہ جی آج ڈاکٹر صلی اللہ رانا صاحب جی لاہوروں آئے ہیں، تو انہوں نے آ کے کام دیکھا. اور جن کے بچے گونگے پیرے تھے وہ لے کے سب پہنچے ہوئے تھے. اب جن کا میں کر سکا میں نے کیا. میں یہ نہیں کہتا آئی کین ناٹ میک ایوری باڈی اوکے، لیکن جتنا جن کو اعلیٰ سماعت فری دینا تھا وہ بھی میں نے دے دیا. کوئی وہ باقی چیزیں فری کیمپ اچھے طریقے سے لگا. بڑی عزت افزائی کی انہوں نے. ہمیں لنچ بڑا ایک زبردست قسم کا DCO صاحب کے ساتھ، پھر ہم نے DCO ہاؤس میں گئے، وہاں انہوں نے لنچ کا بندوبست کیا تھا. یعنی یہ ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے. میں نے 200-250 مریض دیکھے ہیں وہاں، تو کتنے لوگوں کو میں نے بھلا کیا. اب یہ ان کی دعائیں تھی کہ بعد میں مجھے اللہ کی مہربانی سے انڈیا میں، یعنی دلی میں اشوکا ہوٹل میں مجھے یکلخت انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈاکٹر صاحب یو ول ڈو دی کینڈل لائٹنگ سیریمنی. میں اوپر گیا اسٹیج کے اوپر، نیچے 5000 ENT کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وہ افتتاح کیا. میرے ارد گرد انڈیا کے ہیلتھ منسٹر فیڈرل جو تھے، راما داس، ایڈمرل VK سنگھ DG آرم فورسز، پھر پروفیسر ایبی وکرم سری لنکا سے، وہ سارے کھڑے. اور نیچے جو ہے جو 5000 ENT کے ڈاکٹر ماشاءاللہ کھڑے ہیں، ان کو پھر میں نے ایڈریس کیا. میری اسپیچ کے دوران ہی انہوں نے 2 دفعہ کھڑے ہو کے کلیپنگ کی. میں نے کہا جی کہ ہم لوگ اس خطے کے مسائل کو، جو ENT کی بیماریاں اس خطے میں ہیں، ایون میں نے تو انہیں یہ بھی کہا کہ فارماکوپیا بھی جو یہاں کا نہیں، دیکھو ادھر انڈیا میں، پاکستان، بنگلہ دیش میں تقریباً لوگ ایک طرح کے ہیں، ان کے رنگ، نسل اور خوراک، ماحول
اب امریکہ کے ساتھ ہم امریکہ کا سارا استعمال کرتے ہیں چیزوں کو. امریکہ میں لوگ 6.5 فٹ کے عام ہیں 7 فٹ کے ساتھ, وزن ان کا ڈبل ہے. تو وہ میری اس بات سے بڑے امپریس ہوئے تھے. میں نے کہا کہ آپس میں ہم لوگ کوآپریٹ کریں فار دی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اینڈ ٹرانسفر آف نالج, کہ یہ جو برِ صغیر کا خطہ ہے 2 ارب کا, اس کے اپنے ایکچوئل جو جینوئن مسائل, نہ کہ ہم ٹوٹل فالو کریں کہ واٹ از ان امریکہ, واٹ از ان یورپ, ان کی کلائمیٹ, ان کا ریشیل, ان کی ڈائٹری ہیبٹ ہمارے سے ڈفرینٹ ہے. میری اس بات سے وہ بہت امپریس ہوئے تھے. 2 دفعہ ہم لوگوں نے ان کے کلبنگ کی جو میرے لیے بڑی عزت کا باعث تھی, اور پاکستان کے لیے خاص طور پر. تھینک یو ویری مچ.